اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ آیت نمبر 253 ہے اور سورۃ البقرہ ہے اور تیسرا پارہ ہے جو آج شروع ہوا ہے۔ تلک الرسول سے رسول کی جمع ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، کنز الایمان ہے احمد رضا کا۔ یہ رسول ہیں، ہم تلکا بھی تھوڑی سی بات بعد میں کریں گے۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، بعدہم علی بعد، ٹھیک ہے، بعدہم کے بعد بعد آتا ہے نا، تو یعنی ایک دوسرے پر افضل کیا، یعنی فضیلت بخشی۔ ان میں کسی سے، ان میں سے یعنی ان میں ہم، وہ جو رسول آئے ان رسولوں میں سے، من منے سے، کوئی ایسا بھی ہے من کسی سے کہ اللہ نے کلم اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے کلام کیا، کلم اللہ کلام فرمایا، رفع مانے بلندی ہوتا ہے نا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، رفع بلندی دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہم نے مریم کے بیٹے وآتینا عطا فرمایا، کس نے؟ ہم نے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں، یعنی کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، بروح القدس، قدس کا مطلب بہت زیادہ پاک۔ اور اللہ چاہتا تو، لو کا معنی یعنی اگر ہے، اور واو اور ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، مقتتل الذین، ما یہاں پہ نافیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی یہ ارادہ فرما لیتا کہ وہ لوگ نہ لڑیں تو وہ لوگ نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، ما جاءتہم البینات، ٹھیک ہے، بینات یعنی کھلی ہوئی واضح نشانیاں، بین روشن، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، یعنی انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ یہ اختلاف جمع کا صیغہ ہے، ان میں کوئی ایمان پر رہا نہیں، وہ مختلف ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی۔ یہ غلطی سے اوپر چلی گئی میں، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، قتال نہ کرتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ یہاں ولیکن کا ترجمہ مگر کیا ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور لیکن، ٹھیک ہے، اللہ جو چاہے کرے، ما یرید یعنی اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرمائے، جو کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، یفعلو وہ کرنا جو چاہے کرے، وہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ما یرید وہ جو اس کی یعنی منشا ہو، جو اس کا ارادہ ہو، جو اس نے لکھ رکھا ہو، جس کو وہ یعنی اپنی مشیت اور ارادے سے مقرر فرما دے تو یعنی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ جو چاہے کرے، یفعلو ما یرید۔ ایک ترجمہ ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں، یہ ہے تفہیم القرآن، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ ترجمہ یہاں سے ہے، یہاں سے نہیں، یہاں سے یہ پچھلی یعنی صورت کا ہے، پچھلی یعنی جو صورت نہیں کہیں گے اس کو، کیا کہ پارہ، پچھلے پارے کا ترجمہ ہے، یہ ایک لائن۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، یہ ترجمہ ہے تفہیم القرآن کا۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ نے یعنی
خود ہم کلام ہوا، یعنی اللہ نے کلام کیا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے یہ جو جبراً ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یعنی اپنے ارادے سے روکنا چاہے زبردستی تو روک سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ دو چیزوں میں اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے اس کی پوچھ گچھ ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں بھی بتا دیتے ہیں بعد میں ترجمے کے بعد۔ تو روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف، یہ بھی بریکٹ میں ہے نہیں، انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ٹھیک ہے، کفر کیوں اختیار کیا؟ اپنے ارادے سے۔ کوئی ایمان لایا تو اپنے ارادے سے۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہ لے تو زبردستی اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ جنبش کھائے، ہے نا۔ تیرے حکم بن برگ جنبش نہ کھائے، برگ کہتے ہیں پتے کو فارسی میں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ کی یعنی اگر اس کی جو ہے مرضی ہو جائے اور اس کی یعنی قدرت کا حکم ہو جائے تو پھر تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ترجمہ تفہیم القرآن کا ہم نے آپ کو دکھایا۔ اب ہم اس کی آپ کو وضاحت اور تفسیر سے متعلق تھوڑی سی آگاہی دینا چاہیں گے انشاءاللہ۔ تلک الرسل، اس سے وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام درجات میں مختلف ہیں اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے۔ تلکا سے متعلق آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں۔ تلکا اصل میں یہ ہے اسم اشارہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تلکا یعنی وہ، تلکا کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو کس طرح؟ وہ، یعنی وہ مؤنث کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہاں تو دیکھیے یہاں تو رسول ہے، جمع ہے، اور یہ ہے مذکر بھی، تو یہاں تلکا کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو جان لیجئے۔ جب فاعل جمع مکسر ہو، اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، یہ جمع مکسر کہلاتا ہے۔ رسول کی جمع رسول آیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب رسول آیا ہے جمع مکسر ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، رسولونا نہیں ہے۔ رسولونا ہوتا تو جمع سالم ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس لیے یہ تلکا استعمال کیا گیا، اس کے لیے کیا پھر تلکا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے استعمال ہوا ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے، باقی جو لوگ قواعد پڑھتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر کون سا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی حدیث شریف پر بھی یعنی اپنی نگاہ رکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں تو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے، اور بھی جگہ قرآن مجید میں ہے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم مجھے فضیلت مت دو انبیاء پر، اور جب کہ قرآن مجید میں فضیلت ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تطبیق کس طرح سے تطبیق ہے؟ کوئی بھی کسی قسم کا اس میں جو ہے تعرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
تم کو معلوم نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنے لگ جاؤ کہ اس سے دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں کچھ معمولی سی یا ادنا سی کہیں بے ادبی کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے، ورنہ بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت اور تمام پیغمبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا شرف، یہ تو لازمی سی بات ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت نہیں ہے یا انبیاء پر ایک دوسرے کو فضیلت نہیں؟ فضیلت ہے، لیکن میں اور آپ جب اگر اس طرح کی فضیلتیں بیان کریں گے تو چونکہ ظاہر ہے ہمارے علم ناقص ہیں اور ہم کچھ کا کچھ پھر الٹی سیدھی اپنی توجیحات اور الٹی سیدھی باتیں اور غیر ضروری باتیں پھر کرنے لگ جائیں گے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ بات اسی آیت میں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اب پھر فرمایا ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کیا، اس سے ایک خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے جسے سب جانتے ہیں، اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، جیسا کہ یہ آیت ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعبدہ تو یعنی اپنے بندے کو، تو اس میں بھی اس بندے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو فضیلت دو طرح کی ہے، فضیلت کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مجموعی اور کلی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر یا کلی طور پر، ٹھیک ہے، فضیلت، اور دوسری جزوی فضیلت، یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا، ٹھیک ہے، ایک چیز میں سب سے زیادہ ایکسیلنٹ ہونا اور باقی چیزوں میں نہیں ہونا، تو اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ خود، ان کے والد اور ان کے دادا اور پردادا سب کون تھے؟ نبی تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اب جو ہے یہ فضیلت کسی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس لحاظ سے کہ انہیں آپ نے فرمایا اکرم الناس، یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز، سب لوگوں سے زیادہ شرف والے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بخاری شریف میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی طریقے سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو 60 ہاتھ قد عطا کیا۔ اب اگر آج کوئی 60 ہاتھ کہو تو لوگ ظاہر ہے اس کو سمجھیں گے کہ یار اتنا لمبا ہے، لیکن جب سب یعنی قد لمبے ہی ہوں سب کے تو پھر اس وقت ظاہر ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو 60 ہاتھ کا آپ کو قد عطا فرمایا اور انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ہے، لیکن یہ جزوی ہے، ٹھیک ہے، کلی نہیں ہے۔ اچھا، اور مجموعی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہی جو ہے وہ صحیح عقیدہ ہے اور اس پر امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے فرمایا یوم القیامت ولا فخر، میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، اور کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ نے فخر کے لیے نہیں بیان کیا، بلکہ آپ نے لوگوں کو خبر دی، لوگوں کو آگاہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی فضیلت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ دوسرے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جب وہ دنیا میں تھے تو ان کے معجزات ان کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جب اللہ ان کو اذن یا اجازت عطا فرماتا تھا تو وہ معجزات دکھاتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ
تا قیامت باقی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر یعنی برتری مت دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ یہ بخاری شریف کے حدیث شریف ہے۔ تو علماء نے اس سے متعدد جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جوابات انہوں نے بہت زیادہ دیے ہیں، جن میں سے واضح ترین جواب دو ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے کہ میری فضیلت ایسے انداز سے بیان نہ کرو جس سے دوسرے انبیاء کی شان میں کوتاہی کا پہلو ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی؟ یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب ایک مسلمان، ایک صحابی اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو صحابی نے کیا کیا تھا؟ یہودی کو تھپڑ مار دیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی یعنی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ تو صحابی کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو پھر وہ یہودی جو ہے وہ جھگڑا اپنا لے کر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمایا، ٹھیک ہے، کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر یعنی فضیلت مت دو۔ اور فضیلت کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح سے یعنی فضیلت مت دو کہ جس سے دوسرے نبی کی یعنی شان میں کوئی ادنا سا بھی کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو جس سے ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ خیر، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ کسی نبی کو ایک ایک چیز میں دوسرے انبیاء سے افضل نہ بتاؤ، کیونکہ جزوی فضیلت کسی بھی نبی کی ہو سکتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا تھا۔ تو اب یونس علیہ السلام کا نام لے کر اور ان سے مقابلے بازی کی صورت میں کسی اور نبی کی تعریف کی جانے لگ جائے تو جس سے ان کی شان میں کوئی کوتاہی کا یعنی پہلو نکل آئے تو یہ کیا ہوگا؟ پھر انسان اللہ نہ کرے کہ دین سے خارج بھی ہو سکتا ہے، نکل بھی سکتا ہے کہ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے لگ جائے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر یعنی برتری مت دو، فضیلت مت دو۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک ایک چیز کا نام لے کر کسی نبی کو ایک ایک چیز میں دوسرے نبی پر یا انبیاء سے افضل نہ بتاؤ، کیونکہ جزوی فضیلت کسی نبی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اس آیت سے صاف یعنی ایک بات کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن حدیث شریف میں فضیلت دینے سے جو منع فرمایا ہے اس سے مراد مقابلے کی صورت میں ہے یا جزوی فضیلت مراد ہے، لہٰذا کتاب اور سنت میں کوئی تعرض نہیں ہے۔ اگر آپ نعوذ باللہ کوئی تعرض نکالنے لگے کہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ فضیلت مت دو، قرآن فضیلت بیان کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ قرآن و حدیث میں جو ہے وہ تعرض ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ شیطان تو ہے نا، شیطان حملہ کر دیتا ہے، عقل معاف کر دیتا ہے اور پھر الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، قرآن و حدیث میں کہیں بھی تعرض نہیں ہے، کہیں تعرض ہے ہی نہیں۔ اگر تعرض آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقل میں کہیں کوئی نہ کوئی تعرض پیدا ہو گیا ہے، تو اس لیے ہمیں تعرض نظر آ رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معجزات بیان فرمائے ہیں۔ مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، مثلاً احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنا، اور بہت سارے معجزات ہیں۔ ابھی آگے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے۔ روح القدس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی سنت بیان فرمائی۔ آگے یہاں پر کیا بات ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، ٹھیک ہے، اب اس کی بات ہم کریں گے۔
کہ اللہ نے یہاں کیا بیان فرمایا۔ تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ دین میں اختلاف کرنا اور آپس میں قتال کرنا کوئی پسندیدہ عمل ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، حدیث مبارکہ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی سخت ناپسند ہیں۔ ان میں سے ایک فساد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو دوست نہیں بناتا، ان کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یعنی ناپسندیدہ دو چیزوں میں سے ایک فساد ہے۔ تو اور سب سے بڑا فساد جو ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ فساد فی الارض جو واقع ہوتا ہے اصل میں وہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، میری بات اپنی طرف سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پسند، اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا، اور انبیاء علیہم السلام کے بعد یہ کام جو ہے اللہ نے اپنے نبیوں کے رفقا کو سونپا کہ وہ لوگ یہ کام کریں، دین کا علم سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اور لوگوں کو جہنم سے بچنے کی تلقین کریں۔ تو انبیاء علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو یہ سلسلہ رکھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفاء اور علماء کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے سخت تاکید فرمائی اور اس کی اہمیت بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اسی لیے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اچھا، اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں، لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے کہ مجبور کر دیا، مجبور محض ہیں، زبردستی ان کو جو ہے اسی پر چلنا ہے، بلکہ بطور امتحان اللہ نے اسے اختیار اور ارادے کی آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، اور کوئی اس اختیار اور آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر بن جاتا ہے۔ یہ اس کی حکمت اور اس کی مشیت ہے، جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ اس کی حکمت، اس کی مشیت کچھ اور ہے، اس کی رضا کچھ اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے۔ تو اب اس کو یعنی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ قرآن مجید کو غلط طریقے سے سمجھ کر کچھ نہ کچھ نعوذ باللہ استغفر اللہ انکار کر بیٹھتے ہیں غیر ارادی طور پر، انجانے میں، اور پھر ظاہر ہے کہ معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلاف یا اختلافات لوگوں کے درمیان واقع ہوئے، رونما ہوئے، اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ تعالیٰ یعنی اس کو قدرت نہیں تھی، اس کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ ان اختلافات اور لڑائیوں کو روک دیتا۔ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی یہ گمان بھی نہیں کرے۔ اگر یہ گمان بھی کر لے کوئی تو پھر وہ اپنا مقام سوچ لے۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کو مجال ہی نہیں تھی کہ انبیاء کی دعوت سے یعنی روگردانی کر سکتا اور کفر و بغاوت کی راہ پر چلتا، اس کی زمین میں فساد برپا کرتا، مگر اس کی مشیت یہ تھی کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنی آزادی رائے سے، اپنی پسند، اپنی چوائس سے اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا فرما بردار بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ آزادی چھینی نہیں، ان سے اس آزادی کو اللہ تعالیٰ نے سلب نہیں کیا، اور ان کو ایک خاص راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور بھی نہیں کیا
کہ اللہ تعالیٰ کے مجبور کرنے سے زبردستی دل چاہے نہ چاہے بیچارے چلے جا رہے ہیں، ایسا اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اس نے امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر آزادی عطا فرمائی۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید بھی نہیں فرمائی کہ زبردستی آپ ایمان ان کے گلے میں پہنا دیں ہار کی طرح، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت پہنچانے کا اختیار دیا کہ آپ دعوت پہنچا دیجئے۔ اب جو مسلمان بنے اپنی خوشی اپنے ارادے سے بنے، اپنی مرضی سے بنے، اور جو کافر بنے اپنی خوشی اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو اس بات کی آزادی اور اختیار دیا ہے۔ بینات، یہاں بھی بینات ہے اور یہاں بھی بینات ہے۔ بینات سے مراد کیا ہے؟ بینات سے مراد وہ قطعی دلائل و براہین ہیں جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دین اسلام کے یعنی دلائل ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ دلیل کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ حق اور سچ ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، جو قرآن مجید آپ کو دیا گیا، یا جو کچھ بھی آپ نے بیان فرمایا، جو کچھ بھی آپ نے کر کے دکھایا، وہ سب واقعتاً حق اور سچ ہے، اور اس پر ایمان لانا، یقین کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اسی پر ہماری نجات موقوف ہے، اسی پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی صورت بن سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ اللہ کے سوا کون بخشنے والا ہے؟ اللہ ہے جو سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، انہیں کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ فاستغفر اللہ لذنوبہم، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے؟ تو اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر ہرگز اصرار نہیں کرتے، ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا وهم یعلمون، جبکہ ان کو معلوم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے توبہ کریں، مایوس نہ ہوں، جو کچھ بھی کیا اب توبہ کریں، کیا پتہ کہ اگلے لمحے وقت ملے نہ ملے، جلدی سے اپنے مالک سے توبہ کر کے اس کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ کتنی پیاری آیت ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی تو ہر آیت ہی پیاری ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے، ہیں کیسے فرمایا اللہ نے؟ اور اپنے رب سے مغفرت چاہو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس سے آگے توبہ کرو، اس کے آگے کیا کرو؟ اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو۔ بلا شبہ ان ربی، میرا رب، ربی میں کتنا پیار ہے، ان ربی رحیم ودود، کہ بلا شک و شبہ میرا رب، میرا مالک، میرا پالنے والا بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ یہ ودود بے انتہا محبت، بے انتہا محبت، جس محبت کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ تو میرا رب تو وہ ہے جو بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو آئیے جلدی سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کی قبولیت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیسے ہی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، گناہ ہو گئے ہوں، توبہ سے اپنے نفس کو پاک کر لیجئے اور اللہ سے پر امید رہیے۔ مایوسی کافروں کا طریقہ ہے، مایوس نہ ہوئیے۔ مومنوں کی تو یہ امتیازی خوبی ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ گناہوں کی زیادتی سے گھبرا کر مایوسی میں مبتلا ہونا، توبہ کی قبولیت سے نا امید ہونا، ذہن اور فکر کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یہ تعریف نہیں فرمائی ہے
کہ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، ان سے تو ہو جاتا ہے نا، بلکہ فرمایا ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اعتراف کر کے جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عربی میں عبارت یہ ہے، مفہوم یہ ہے، متن یہ ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ٹھیک ہے، اور وہ خیر الخطائین، اور بہترین خطا کار کون سے ہیں؟ تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم نے بھی جو کچھ زندگی میں اب تک کیا، لیکن اب اپنے مالک سے توبہ کر کے لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ کیا پتہ کہ موت آ جائے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر مایوسی ہو، پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔